ایک نوجوان میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں۔ میں کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کھڑے ہو کر کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے پیسہ کماتا ہوں، روپیہ کماتا ہوں۔ ایک میرا باپ ہے جو مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، آپ میرے باپ کو کہیں کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو لے کر آؤ۔ ایک صحابی گئے اس کے باپ کے پاس، کہا تیرے بیٹے نے آقا کریم کی عدالت میں شکایت کی ہے، تیری مقدمہ درج کیا گیا ہے، آقا کریم بلا رہے ہیں۔ جب باپ نے سنا کہ میرے بیٹے نے آقا کریم کی عدالت میں میری شکایت لگائی ہے تو باپ نے دل ہی دل میں دکھ بھرے درد بھرے چند اشعار پڑھے۔ ابھی یہ باپ آقا کریم کی خدمت میں گیا نہیں تھا، ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ جبریل نے آ کر اللہ کا سلام دیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے اس نوجوان کا باپ آ رہا ہے۔ اس باپ نے دل ہی دل میں دکھ بھرے درد بھرے کچھ اشعار پڑھے، ان کو کہنا پہلے وہ اشعار سنائے، بعد میں اس کے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جبریل ادھر گئے، باپ بھی آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا آپ کے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، پہلے وہ اشعار جو تو نے دل ہی دل میں پڑھے نا وہ سنا ہمیں۔ قبلہ وہ اشعار اتنے دکھ بھرے اشعار تھے، درد بھرے اشعار تھے، میرے کریم نبی سنتے بھی رہے، روتے بھی رہے، آنکھیں چھم چھم برستی رہیں۔ اب اس باپ نے وہ دکھ بھرے اشعار سنائے جس کا ترجمہ یوں تھا، کہنے لگا او میرے بیٹے، جب سے تو پیدا ہوا تھا ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا۔ تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں۔ بیٹے تو سوتا تھا ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے، تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے رہتے تھے، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہم ساری رات تڑپتے رہتے تھے۔ میں کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کیا کرتا تھا، خاک چھانتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں دن رات محنت مزدوری کرتا تھا کہ میرے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، چاہے میرے آنسوں کے سمندر کیوں نہ اکٹھے ہو جائیں۔ بیٹے جب تو بیمار ہوتا تھا تو ہم ساری رات تیرے لیے تڑپتے رہتے تھے، تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے رہتے تھے، جب تجھے بخار آتا ہم ساری رات تیرے سرانے پہ بیٹھے رہتے، ہمیں یہ خطرہ ہوتا کہ کہیں ہمارے بچے کی جان بھی نہ نکل جائے۔ او میرے بیٹے تیری آنکھ پر ہماری آنکھ نکلتی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی۔ بیٹا ہم نے تو تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے، میں نوجوان تھا تو بچہ تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا تیری رگوں میں ڈالتا رہا، ہاں اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا تیرے منہ میں ڈالتا رہا۔ میں بڑھاپے کا شکار بنتا گیا، تجھ میں جوانی رنگ بھرتی گئی، تو جوان ہوتا گیا، مجھ سے بڑھاپا جوانی چھنتا گیا، میری ٹانگیں کمزور ہوتی گئیں، تیری ٹانگیں مضبوط ہوتی گئیں، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہونے لگے۔ سوچتا تھا جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا ہوں، روتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ بھی میرے لیے دھکے کھائے گا، روئے گا، میری صحت کے لیے دعائیں مانگے گا۔ بیٹا میں سوچتا تھا جیسے میں نے تجھے پالا ہے ایسے تو بھی مجھے پالے گا، تو چھوٹا تھا میں تیری انگل پکڑ کے چلا کرتا تھا، میرا ایک خواب تھا جب میں بوڑھا بن جاؤں گا، جب یہ جوان ہو جائے گا تو یہ میری انگل پکڑ کے مجھے سہارا دے گا۔ میں سوچتا تھا جیسے میں نے تجھے پالا ہے ایک وقت آئے گا تو بھی مجھے پالے گا، لیکن بیٹے تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھ بدل گئی، تیرے تیور بدل گئے، تو ایک دم مجھے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی، تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا نوکر ہوں، تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا زر خریدا غلام ہوں۔ بیٹے جب سے تو نے مجھے نوکر سمجھا، جب تو نے مجھے زر خریدا غلام سمجھا تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا کے رکھ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہاں میں باپ نہیں میں نوکر ہوں، میں زر خریدا تیرا غلام ہوں، میں غلام تو مالک، میں نوکر تو آقا۔ بیٹے یہ تو بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا ہے، تیرے لیے کتنا جاگا کتنا رویا، تو نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلا دیا۔ چل بیٹے آج میں نے تیری خاطر اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا۔ بیٹے آج تو میرے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو کہ اتنا آقا اپنے نوکر سے بھی نہیں کرتا۔ بیٹے اگر تو نے مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا، اگر تو مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم ایک پڑوسی جتنا مقام تو دے دیا کر، ایک ہمسائے جتنا مقام تو دے دیا کر۔ وہ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، ہمسایہ بھی ہمسائے کا حال چال پوچھ لیتا ہے۔ کیا میں اتنا گر گیا ہوں تیری نظروں کے سامنے، اتنا گھٹیا ہو گیا ہوں کہ تو مجھے پڑوسی جتنا بھی نہیں سمجھتا؟ ابھی باپ کے اشعار ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی باپ کے دکھ بھرے اشعار ختم نہیں ہوئے تھے، میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی تھی۔ میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے تھے، میرے کریم نبی نے روتے ہوئے فرمایا او نوجوان اٹھ جا، دفع ہو جا یہاں سے، دفع ہو جا یہاں سے، آج سے تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اور تیرے باپ کی مرضی ہے وہ تیرا مال جہاں خرچ کرے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔